بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، مسلم شریف میں یہ روایت مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اپنے ماں باپ کو اس دنیا میں پاتا اور میں نماز عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا تو میں کسی ایک کی آواز سن لیتا تو میں نماز چھوڑ کر انہیں پہلے لبیک کہتا۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے کہ ایک بوڑھی عورت نے آ کر عرض کیا، اے امیر المومنین، میری دو ہی اولادیں ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ وہ دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ دونوں ہی اکثر بیمار رہتے ہیں، اور میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں اور نہ کوئی میرے بیٹے کو رشتہ دینے کے لیے تیار ہے۔ ایسی کون سی کام میں کروں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کے زندگی میں اور مال و دولت میں نفع اور برکت عطا کرے، اور وہ میری نافرمانی بھی نہ کرے، اور میری اولاد کو اچھا رشتہ بھی مل جائے، اور وہ صحت مند ہو جائے اور میری نافرمانی بھی چھوڑ دے، کیونکہ میرا بیٹا اور میری بیٹی دونوں ہی نافرمان ہیں، میری نافرمانی کرتے رہتے ہیں۔ میں جو کچھ بھی ان سے کہتی ہوں میرا کہا نہیں مانتے۔ میرا بیٹا شراب اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے اور میری بیٹی بھی میرا کہا نہیں مانتی۔ وہ دونوں دین اسلام میں بالکل بھی دلچسپی نہیں رکھتے۔ اے امیر المومنین، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میرا بیٹا اور میری بیٹی دونوں راہ راست پر آ جائے اور دین اسلام سے محبت کرنے لگے اور میری نافرمانی بھی نہ کرے اور ان کے رشتے بھی ہو جائے اور دونوں تندرست رہنے لگے۔ اس بوڑھی عورت کی بات کو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ماں باپ کے ایسے 5 عمل ہیں جن کی سزا ان کی اولادوں کو ملتی ہے۔ وہ 5 عمل ایسے ہیں کہ جس سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ وہ 5 عمل کون سے ہیں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور آپ سبھی بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ پہلے دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ اگر یہ 5 عمل کرتے ہو تو ان کی اے عمل کی وجہ سے ان کی اولادوں کو سزا ملتی ہے۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ اے امیر المومنین، وہ کون سی عمل ہے جس کی وجہ سے ہماری اولادیں دیگر پریشانی، مبتلا اور مشکلوں میں پڑ جاتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو ہم آپ کو بتاتے ہیں، نمبر 1، جس کے ماں باپ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہو لیکن اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کرتے ہو تو ان کے گھروں میں بے برکتی نازل ہو جاتی ہے، اور شیطان کے چیلے اس گھر میں ڈیرا جما لیتے ہیں، اور شیطان کے چیلے اس ماں باپ کی اولاد کو بھٹکاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان ماں باپ کی اولادیں بیمار رہنے لگتی ہے اور گھر میں لڑائی جھگڑے اور بے اعتمادی بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی اولادیں نافرمانی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ دین اسلام سے بھی بھٹکنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی مقدس کتاب ہے کہ جس کے ایک ایک حرف کو پڑھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہر 10 نیکیوں میں انسان کا مرتبہ اور بلند بھی بڑھا دیا جاتا ہے، اور ہر ایک اس کی نیکی کے بدلے اس کے گھر میں رحمتیں اور برکتیں بھی عطا فرماتا ہے، جن کی وجہ سے ان کی ماں باپ کی اولادوں پر وہ اثر پڑتا ہے اور ان کی اولادوں سے بیماریاں اور مصیبتیں ختم ہو جاتی ہے، اور وہ باحیا اور دین اسلام پر قائم رہتی ہے، اور وہ اولادوں کی قسمت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک فرشتے کے ذمے لگا دیتی ہے۔ وہ فرشتہ ان شیطانوں کے چیلے کو بھگا دیتا ہے اور ان کی گھر میں برکتیں، رحمتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے برستی رہتی ہے۔ جس بھی گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتیں اور برکتیں نازل ہو جائے، اور وہاں نہ ہی شیطان کے چیلے آ سکتے ہیں اور وہاں نہ ہی دیگر مصیبتیں، مشکلیاں اور بیماریاں آ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، اکثر اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آج ہمارے رشتہ دار ہو یا ہم اپنے ہی گھروں میں جھانک کر دیکھیں
کہ قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ہمارے گھر میں پڑے پڑے ان پر مٹی جم گئی ہے اور ہم قرآن پاک کی تلاوت بہت ہی کم کرتے ہیں، حالانکہ ہم لوگوں کو قرآن پاک کی تلاوت ہر روز کرنی چاہیے تاکہ ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی رہے۔ جو ماں باپ قرآن پاک کو جان کر بھی نہیں پڑھتے تو ان کے اولادیں بے حیا، بے دست اور بیمار ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہر ماں باپ کو چاہیے کہ روزانہ اپنے گھر میں وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے ان کی انسان نیک ہو اور دین اسلام کی راہ پر چل پڑے۔ نمبر 2، پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس گھر میں ماں باپ لڑتے ہو اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتا رہتا ہو، جہاں گالیاں دی جائے وہاں صرف شیطان کی اولادیں ہی ڈیرا ڈال لیتے ہیں اور ان کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ خود سوچ کر دیکھیں کہ جس گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نہ آئے، اس گھر میں مصیبتیں، بیماریاں، طرح طرح کی مشکلیں آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں رہنے والے انسانوں سے ناراض ہوں گے اور وہ گھر جہنمی کہلائے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے مشرکوں اور یہودیوں کے پاس نہیں جایا کرتے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دینا دین اسلام میں حرام ہے، کیونکہ ماں باپ کو دیکھ کر ہی اولاد جوان ہوتے ہیں۔ جیسے عمل ماں باپ کے ہوں گے تو ویسا ہی عمل اولاد کے بھی ہوں گے۔ اولاد نے تو یہی دیکھا کہ میرے ماں باپ ایک دوسرے کو گالیاں دیتی ہے، لڑائی جھگڑا کرتی ہے، اب اولاد کو ماں باپ سے کیا امید ہوگی کہ میری اولاد فرما بردار ہوگی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں بولنے کا طریقہ جو بتایا گیا ہے وہی طریقہ اختیار کرے تاکہ ان کے اولادیں ان کو سن کر وہی طریقہ اپنائیں۔ اس طریقہ سے چلنے سے آپ کی اولادیں نافرمان اور بے رحمیاں نہیں ہوں گی اور دیگر مصیبتوں سے آپ کی اولادیں بچی رہے گی۔ اپنے گھر میں حدیث کی باتیں کیا کرے، ہمارے رسول حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بتایا کرے، اپنے بیٹیوں کو اور اپنے بیٹے کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باتیں اور قصے سنایا کرے تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا اور فرما بردار ہو۔ اسی لیے ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام کی طرز پر ہی بولا کرے تاکہ ان کی اولادیں بے حیا، نافرمانی اور طرح طرح کی مصیبتوں سے بچ سکے۔ نمبر 3، پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادیں فرما بردار نہیں کرتے اور بے حیائی اور ان پر بیمار حملہ کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت پردے میں رہے گی اس پر جنت واجب ہے اور جو عورت بے پردہ میں رہے گی اس پر جہنم واجب ہے۔ پیارے دوستو، جہاں بے پردگی رہے گی وہاں یعنی کہ اس گھر میں رہنے والی عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بد دعا کریں گی اور شیطان نیچے بیٹھ کر ان کے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتا ہے۔ جہاں بے پردگی عام ہو وہاں ان کی ماں باپ کی اولادیں بیمار، مشکل اور نافرما بردار ہو جاتے ہیں۔ یہی نہیں، ان کے اولادوں کو پریشانیاں اپنا مقدر بنا لیتا ہے۔ یہ سب ان کے ماں باپ کے بے پردگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت کبھی نہیں آئے گی اور ان ماں باپ کی اولادیں ہر شر اور فتنے سے محفوظ نہیں رہ سکیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بلاؤں اور خطاؤں کو ٹالتی ہے۔ وہ تو اس گھر سے ہی چلے جاتے ہیں ان کی بے پردگی کی وجہ سے، اور وہ اولادیں اپنی ماں باپوں کا ادب و احترام نہیں کرتے، بلکہ اس گھر کی اولادیں ہمیشہ کسی نہ کسی مصیبت اور پریشانیوں میں گھرتے رہتی ہے۔ پیارے دوستو، جہاں بے پردگی ہوگی
वहाँ उनकी औलादों से, उनकी माँ बापों से अल्लाह तबारक व तआला नाराज होगी। इसीलिए माँ बाप को चाहिए कि अपने पर्दे का खास इंतजाम करे और अपनी औलादों को भी पर्दे की तलकीन करता रहे, ताकि उनकी बेटियां हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की पैरवी कर सके। नंबर 4, प्यारे दोस्तों, इसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जो माँ बाप अपने बच्चे को छोड़कर दूसरे औलादों के बारे में अच्छा नहीं सोचता हो या अच्छा नहीं देखता हो, तो उनके औलादों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला वही फरमान जारी करता है। जो लोग दूसरे के औलादों के बारे में बुरा सोचता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके औलादों के लिए उनकी सोच के मुताबिक उनको औलादों को भी वैसे ही बना देता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला वहदहू ला शरीक है, उसकी बेपनाह कुदरत है। अल्लाह तबारक व तआला किसी माँ बाप से भी ज्यादा उनके बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। जब आप किसी की औलादों को धोखा या फिर किसी भी परेशानियों पर डालोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला वही नजरिया आपके औलादों पर भी मुसल्लत कर देते हैं। अगर आप किसी की औलादों के बारे में अच्छा सोचेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी औलादों के बारे में भी अच्छा ही करेंगे। अगर तुम किसी की बेटी के बारे में सोचोगे और किसी की बेटे के बारे में सोचोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला वही नजरिया तुम्हारे बच्चों पर भी कायम कर देंगे। इसीलिए हर किसी के बेटे को अपने बेटे समझो, हर किसी के बहन को अपनी बहन समझो। नंबर 5, प्यारे दोस्तों, इसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जो माँ बाप अपने घर में हलाल और हराम का फर्क ना करते हो, हराम वो नहीं कि जो हराम जानवर खा लिया या फिर कोई और हराम चीज खा ली जाए, वो तो कतअन हराम है। हराम तो वो है जो हलाल को हराम करके खाया जाता हो, यानी किसी को धोखा देकर किसी की हक को मारकर खा लिया जाए, तो ये हलाल होकर भी हराम हो जाता है। या फिर किसी मिस्कीन या गरीब का हक मारकर वही चीज अपने बच्चों को खिलाया जाए, तो वो बच्चे नालायक, बेअदब, बेशर्म हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, ज्यादातर लोग ऐसे ही कहते हैं कि मैंने फला चीज इतने में ली और इतने में झूठ कहकर बेच देते हैं, और कसम तक उठा लेता है। वो माल तो बिक जाता है, लेकिन उसमें बरकत नहीं रहती। बरकत तो उसे कहते हैं कि जिस रिज़्क में अल्लाह तबारक व तआला की रजा शामिल हो, और जिस रिज़्क में अल्लाह ताला की रजा शामिल ना हो, वो रिज़्क हराम है। माँ बाप की इन अमलों की वजह से ही उनकी औलादें बेहया, बेशरम और बेअदब हो जाते हैं, और उन पर तरह तरह की मुसीबतें, तरह तरह की बीमारियां चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसीलिए मेरे तमाम औलिदैन से एक गुजारिश है कि अपने बच्चों को हर टाइम हलाल रिज़्क खिलाए, क्योंकि हलाल रिज़्क में अल्लाह तबारक व तआला की रजा शामिल होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बताए हुए तरीके पर चलने की और अपने बच्चे की तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर एक वालिदैन, हर एक माँ बाप के पास ये वीडियो पहुँच जाए। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।